موت کے وقت کیا دعا پڑھی جائے؟ سکرات کے وقت کی دعا، یعنی حالت موت کے وقت کی دعا۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ میں پانی رکھا ہوا تھا، اور آپ اس پیالہ میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر اپنے چہرہ مبارک پر مل رہے تھے اور فرما رہے تھے، اللہم اعنی علی منکرات الموت او سکرات الموت۔ اے اللہ، موت کی سختیوں پر اور موت کی بے ہوشی پر میری مدد فرمائیے کہ یہ بہت نازک وقت ہے، توجہ اللہ میں کچھ فرق نہ آئے بلکہ توجہ اللہ کامل ہو جائے۔ مسلمانوں، سکرات کی سختیوں کو سنت سمجھ کر برداشت کیا کرنا، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش رہ کر دنیا سے جانا، اور توجہ اللہ میں کچھ فرق نہ آنے دینا۔ یہ حدیث پاک، اس کو روایت کیا ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ بلا اور مصیبت میں راضی برضا رہنے کا ثواب۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب کا اندازہ مصیبت اور بلا سے ہوتا ہے۔ جس قدر مصیبت اور بلا بڑی ہوگی، اجر و ثواب بھی اسی قدر بڑا ملے گا۔ جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے، ان پر ہی بلا اور مصیبت بھیجتے ہیں۔ یہ تفصیل مرقات اور اشعاۃ اللمعات میں سے ماخوذ ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں ان پر بھی بلا اور مصیبت بھیجتے ہیں۔ بلا اور مصیبت تو دونوں پر آتے ہیں، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو کس سے محبت ہے اور وہ کس سے ناراض ہے۔ نتیجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ بلا اور مصیبت سے راضی برضا الہی رہا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندہ سے محبت ہے، اور بندہ کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور محبت کی ہی علامت ہے کہ محبوب سے اگر بلا اور مصیبت پہنچے تو راضی اور خوش رہتا ہے۔ اس لیے محبت کرنے والا بندہ بلا اور مصیبت میں اللہ سے راضی اور خوش ہے۔ اگر کسی بندہ کو بلا اور مصیبت پہنچے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے، اس لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بلا اور مصیبت سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت نہیں ہے، اس لیے اس بندہ کو بھی اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بلا اور مصیبت سے ناراض ہے اور اس کو برا سمجھ رہا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ بلا اور مصیبت سے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر ہمیشہ بلائیں آتی رہتی ہیں، خود اس پر بلائیں اس طرح آتی ہیں کہ طرح طرح کے درد اور بیماریوں میں اور طرح طرح کے ایذاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے مال پر بھی بلائیں آتی رہتی ہیں، کبھی مال ضائع ہو جاتا ہے اور کبھی اس میں نقصان آ جاتا ہے، اور اس کی اولاد پر بھی بلائیں آتی رہتی ہیں، کبھی اولاد بیمار ہو جاتی ہے اور کبھی ہلاک ہو جاتی ہے، جس سے اس کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ مسلمانوں، یہ نہ سمجھنا کہ ان سب بلاؤں سے تم کو کچھ فائدہ نہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہونا چاہیے کہ ان بلاؤں کی وجہ سے تمہارے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہ مٹتے رہتے ہیں، پھر جب تمہاری موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر جاتے ہیں۔ تو ساری بلائیں اور مصیبتیں دیکھنے میں تو بلائیں اور مصیبتیں ہیں، حقیقت میں نعمت ہیں کہ تم کو گناہوں سے پاک و صاف اور ستھرا کر کے دنیا سے لے جاتے ہیں۔